سابق یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ ہماری درس قرآن کی 92 مجالس الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکی ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف، سورہ بقرہ شریف اور سورہ آل عمران شریف، یہ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہیں، اور آج ہم سورہ نساء کا آغاز کرنے لگیں، اور سبق یعنی آیات بینات، جو ابتدائی آیات بینات ہم نے پڑھنی ہیں اس درس کے اندر، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ آج ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ نماز تک جتنا ٹائم ہے میں اس صورت کا مختصر آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس صورت کو شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو صورت ہے سورہ نساء، تمام علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کی آیات بینات کی تعداد ہے 176 یہ اس کی آیات بینات ہیں، اور بڑے دور رس اور اہم ترین مضامین کے اوپر یہ آیت کریمہ، یہ سورہ شریف مشتمل ہے۔ کانٹینٹ جو اس کے ہیں نا مختلف، وہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے مشمولات کیا ہیں، کن مضامین کے اوپر یہ مشتمل ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے صورتوں کا، اس کے اندر کون کون سے مضامین بیان ہوئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس کے مضامین جو ہے نا، جو اس کے اندر اس صورت کے اندر بیان ہوئے، اگر ان کو دین اسلام کا ترہ امتیاز کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، کہ دین اسلام کی جو چوٹی ہے، دین اسلام کی جو کوہان ہے، وہ مضامین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سورہ شریف کے اندر بیان فرمائے۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ اس کے اندر چونکہ یتیم بچوں کا ذکر ہے، خواتین کا ذکر ہے، 4 شادیوں کا ذکر ہے، تو یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ صورتحال جو مسلمانوں کو پیش آئی تھی، یہ پیش آئی تھی غزوہ احد کے بعد، کہ غزوہ احد کے اندر جس وقت مسلمانوں کو ان کے 70 صحابہ پاک شہید ہو گئے، تو ظاہری سی بات ہے کہ بہت ساری بیوائیں عورتیں تھیں، خواتین تھے پیچھے، پھر چھوٹے یتیم بچے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو حکم یہ نازل فرمایا، اور جو غزوہ احد تھا یہ ہوا تھا 3 ہجری شوال کے اندر، تو اس کے بعد اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر نماز خوف کا ذکر بھی ہے، اور نماز خوف غزوہ ذات الرقاع کے اندر پڑھی گئی تھی، اور یہ غزوہ ہوا تھا ذات الرقاع سن 4 ہجری کے اندر۔ تو اب پتہ چلا کہ اس کا یعنی سورت شریف کا جو نزول ہے یہ 3 ہجری شوال کے بعد شروع ہوا ہے، اور 4 ہجری تک یہ صورت اترتی رہی ہے۔ 4 ہجری یعنی دیکھیں نا، یہ صلاۃ الخوف کا ذکر ذات الرقاع کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی نا، اور وہ 4 میں ہوا تھا۔ اور پھر آگے یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ تیمم کی اجازت بھی، یعنی تیمم کو حکم بھی اس سورت شریف کے اندر آ جاتا ہے، اور تیمم ہوا تھا غزوہ بنو المستلق کے اندر۔ بنو المستلق جو غزوہ ہوا تھا یہ ہوا تھا 5 کے اندر، سن 5 ہجری کے اندر۔ تو پتہ چلا شوال کے اندر سن 3 ہجری شوال کے اندر اس سورہ شریف کا نزول آغاز ہوا ہے شوال کے بعد، یعنی غزوہ احد کے بعد، اور سن 5 ہجری کے شروع تک یہ نازل ہوتی رہی، یعنی کم و بیش اس کا زمانہ نزول 14 یا 15 ماہ بنتا ہے۔ یعنی شوال شریف کے بعد اس طرح نے ذیقعد شریف اور ذی الحج شریف کو آپ دیکھ لیں، یہ 2 مہینے یہ ہو گئے، اور 4 ہجری کا پورا سال یہ کس طرح ہو گیا، 14 ماہ ہو گئے، اور پھر 5 ہجری کے آغاز تک یعنی 1 مہینہ وہ بھی آپ شامل کر لیں، تو تقریباً کم و بیش 15 ماہ تک یہ صورت شریف کیا ہے نازل ہوتی رہی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات خاص آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یا ایھا الذین نافقوا کہیں پر بھی نہیں فرمایا، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا پھر کفاروں کو فرمایا، یعنی 2 لوگوں کو خطاب ہے، کفاروں کو یا مسلمانوں کو۔ یا ایھا المنافقون
یا ایھا الذین نافقوا، اے لوگو جو نفاق کرنے والے ہو، یہ خطاب قرآن کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اس یعنی سورہ نساء شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منافقوں کو بھی خطاب فرمایا۔ اب یہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر، وہ یہ بتاتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی یا ایھا الذین، منافقوں کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ منافق جو ہوتے ہیں نا قانونی طور کے اوپر تو مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ایک حکمت تھی کہ بعض وقت ایسا تھا کہ ان کا نفاق ابھی ظاہر نہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، پھر بعد میں ان کی طرف اشارات، پھر باقی کھل کے ان کو ان کا نفاق بتا دیا گیا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی الگ حکمت تھی۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں قانونی طور کے اوپر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، قانونی طور کے اوپر وہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا الگ کوئی حکم بھی بیان نہیں فرمایا، منافقین کا اللہ تعالیٰ نے الگ کوئی حکم بھی بیان نہیں فرمایا۔ یہ اہل علم یعنی قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اور قرائن کو دیکھ کر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کے اندر حقیقی مومن کون سے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنو جہاں پر خطاب آتا ہے تو روح سخن مسلمانوں کی طرف ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر منافقوں کو خطاب کیا گیا ہے، روح سخن منافقوں کی طرف ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنو میں روح سخن منافقوں کی طرف ہے یا پھر مسلمانوں کی طرف ہے، یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے، یہ آپ نے طے کرنا ہے، یعنی مفسرین نے طے کرنا ہے، صحابہ پاک کے جو علوم ان تک ٹرانسفر ہوئے ہیں یعنی ان کی روشنی کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی کے اندر۔ ٹھیک ہے، کتنی؟ 2 باتیں ہو گئیں، 3 باتیں ہو گئیں۔ اب ان کے مضامین کی طرف میں آپ کو مختصر اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ ان کے مضامین اس طرح کے، اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یعنی ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ کتنی آیتیں یہاں پر؟ 176۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، 55 آیات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب فرمایا مومنین کو، 55 آیات کا خطاب اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ مومنین کو، اور 37 جو آیات بینات ہیں ان میں روح سخن کن کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف، ان میں روح سخن کن کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف ہے۔ تو اب یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، 55 اور 37 یعنی 55 مومنین کے لیے، 37 اہل کتاب کے لیے، باقی کتنی بچتی ہیں؟ 84۔ 84 آیات بینات، 84 آیات بینات وہ ہیں کہ ان میں خطاب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منافقین کو کیا ہے اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر فرمایا۔ یہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی تحقیق ہے، بیان القرآن کے اندر انہوں نے بیان فرمایا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں یہ جو سورہ شریف ہے اس کے مضامین کی طرف۔ تو یہاں پر ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت محترم پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس طرح کی ہے کہ جو تقسیم فرمائی ہے مضامین کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے گھریلو زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ کس کو بیان فرمایا؟ گھریلو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا، یعنی انسانی جو تمدن ہے نا، اس تمدن کی 2 صورتیں، ایک بنیادی معاملات وہ گھریلو زندگی، اور ایک بلند ترین معاملات یعنی جن کا تعلق ان تمدن کے جو صورت ہوتی ہے نا، تمدنی جو صورت ہوتی ہے زندگی، اس کی ایک ہوتی ہے چھوٹی بلند یعنی سیاسی معاملات۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو 2 صورتیں، یعنی پہلی جو صورت ہے نا سورہ فاتح شریف، آپ اس کو چھوڑ دیں یہ مکی ہے، باقی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شریف ان کا آپ جوڑا بنا لیں، کیونکہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زہروین فرمایا۔ بالکل اسی طرح مدنی صورتوں کا یہ بھی ایک جوڑا ہے، یعنی سورہ مائدہ شریف اور سورہ نساء شریف۔ اور جوڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جس وقت آپس میں ملتے ہیں نا جوڑا، تو ایک چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، یعنی دونوں کے ملاپ سے، ایک سے آغاز ہوتا ہے دوسرے کے اوپر اختتام ہوتا ہے، یعنی جوڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آغاز ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جس طرح یہاں پر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب فرمایا ہے، لیکن سورہ مائدہ شریف کے اندر جس وقت آپ آگے جائیں گے تو وہاں پر ان سے فیصلہ کن بات کی گئی ہے، یعنی ایک طرف اس طرح ہوتا ہے نا، آغاز ہوتا ہے ابتدائی گفتگو اور دوسری طرف انتہائی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں انسانی تمدن کی یہ جو 2 پہلو ہیں، ان دونوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یعنی ایک بنیادی معاملات اور دوسرے اعلیٰ تمدنی معاملات۔ اعلیٰ تمدنی معاملات کون کون سے؟ یعنی سیاسی معاملات، ان کا ذکر پھر آگے سورہ مائدہ شریف کے اندر آئے گا۔
تو انسانی تمدن کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کا تعلق چونکہ گھریلو زندگی سے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس مقام کے اوپر یعنی سورہ نساء شریف کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے گھریلو زندگی کو بیان فرمایا، اور اس میں گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے اوپر زور دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بنیاد خاندان جو ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد اکائی جو ہوتی ہے، یعنی یہ جو معاشرہ ہے نا، معاشرہ اس کی جو اکائی ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان ہی ہوتا ہے۔ اب خاندان کسی کو بھی آپ نے تباہ کرنا ہے کسی قوم کو، تو آپ اس کی اکائی کے اوپر ضرب لگائیں، یعنی اس کے خاندانی سسٹم کے اوپر آپ ضرب لگائیں، تو آپ نے گویا کہ اس کو تباہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کا اخلاق کس طرح بنیں گے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ ساری باتیں، گھریلو زندگی کا مضمون اس سورہ نساء شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ان یعنی مضامین کو ہم نے جب تقسیم کیا نا، تو ایک گھریلو زندگی سامنے آئی، اور دوسرا یتیم بچوں کا معاملہ سامنے آیا، یتیم بچوں کا معاملہ سامنے آیا۔ دیکھیں بعض گھروں کے اندر یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کی دولت کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، بیٹا تیرے پیسے تو یہاں پر خرچ ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ تو اس طرح پھر اس گھر کی جو فضا ہوتی ہے وہ تو صحت مند نہیں رہ سکتی نا، وہ تو خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر بالکل واضح طور کے اوپر فرما دیا کہ یتیم بچوں کے حقوق کیا ہے، یتیم کا مال کھانا کیا ہے، ظلماً مال کھانا کیا ہے، فرما اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرنا ہے۔ تو ایک گھریلو زندگی کا مضمون ہے، اور دوسرا یتیم بچوں کے متعلق اس سورہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اور تیسرا خواتین کے متعلق، عورت کے متعلق۔ یہ عورت جو یہ صنف نازک ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ظلم کا شکار تھی، کوئی وراثت کے اندر ان کے حقوق نہیں تھے، بچے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، خامد ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، کسی بات کے اندر ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا تھا، ان کے نکاح ہوتے تھے اپنی مرضی سے کر دیت کرتے تھے، سوتیلی ماؤں سے نکاح اس کے والد کے مرنے کے بعد، یعنی اپنے والد کے مرنے کے بعد بیٹے سوتیلے جو بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو بڑی ناگفتگی صورتحال تھی، اور بڑا عجیب زمانہ تھا، کسی قسم کے ملکیت حقوق ان کو حاصل نہیں تھے، اگر انہوں نے کہیں پر ازدواجی رشتہ قائم کرنا ہے ان کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی، تصور ملکیت، تصور وراثت بالکل اس کا نام اور نشان بھی نہیں تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے صدقے ایک دین عطا فرمایا، ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا، تو اس میں عورتوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے متعین فرما دی، ان کا جو مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور تقسیم میراث کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مفصل قانون اس سورہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ تین باتیں ہو گئی، یعنی مضامین تین ہو گئے نا، ایک خواتین کے متعلق، یتیم بچوں کے متعلق، گھریلو زندگی کے متعلق۔ چوتھا حق اور باطل کی جنگ، کہ حق اور باطل کی جنگ، پہلی جو جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان وہ کون سی تھی؟ بدر کی لڑائی تھی۔ تو اسی طریقے سے مسلمان پھر آگے بڑھ کے احد کے اندر بھی شہید ہو گئے تھے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ منافقوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، جو یہود تھے، منافق تھے، مشرک قبائل تھے، ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا ہے، اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا ہے، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال رویہ اختیار کرنے کی تجویز دی ہے، حکم دیا ہے، ہدایت دی ہے۔ یعنی فرما گھبرانا بالکل بھی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، احد کے اندر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہر صورت کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنی ہے۔ حق اور باطل یعنی کہ جنگ جاری رہنی چاہیے، باطل کے ساتھ تمہارا ہر صورت ٹکراؤ ہونا چاہیے، باطل کو پاش پاش کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کسی کی پرواہ بھی نہ کریں۔ چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات انفرادی کردار، یعنی پانچواں مضمون کیا ہے اس صورت کا؟ انفرادی کردار۔ انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور ان قوموں کی اقتداء سے روکا گیا ہے جو عمل سے جی چراتے ہیں، حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو انعام خداوندی کا حقدار سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر یہ فرما دیا کہ اس زندگی کے اندر جیت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اس طرح کریں گے کہ صرف خوابوں کی دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، تصوراتی دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے، عملی زندگی کے اندر آئیں گے۔ دنیا بقدر ایفرٹ، دنیا آپ کو بقدر کوشش ملے گی۔ تو یہاں پر آپ نے صرف اور صرف
خواب نہیں دیکھنے بلکہ عملی زندگی کے اندر آپ نے آنا ہے۔ یہ اس سورہ شریف کا 5واں مضمون ہے۔ اور اطاعت رسول کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا فلا وربک، ہاں اپنی ذات اقدس کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ ایسے پرجلال الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مومنوں کو کیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ کی اطاعت کا، حضور علیہ الصلاۃ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ کی ذات شریفہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ مضامین ہیں، یعنی یہ مضامین اس سورہ شریف کے اندر بیان ہوئے۔ پھر میں ان کو دہرا دیتا ہوں، گھریلو زندگی کے متعلق، یتیم بچوں کے متعلق، عورت کا مقام، اور اسی طریقے سے مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم، اور حق و باطل کی جنگ کا جاری رہنا، حق کے لیے قربانی دینا، اور انفرادی کردار کی طرف توجہ رکھنا، اور اطاعت رسول کا، یہ مضامین ہے اس سورہ نساء شریف کے۔ یہاں پر صرف چلتے چلتے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بس آخری بات ہے کہ شیعہ مفسر جو ہے نا، تفسیر نمونہ کے اندر جس وقت اس مقام کے اوپر، یعنی اس نے ابتدائی جو گفتگو کی ہے نا سورہ نساء کی، تو اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی بھی الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن مکمل ہے، اس کے اندر بالکل کسی قسم کا ایک لفظ بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جو شیعہ حضرات ہیں اہل تشیع، ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر بھی ہے کہ کچھ ان کے جو علماء ہیں وہ قرآن کے اندر کمی بیشی کا قول کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو کفر کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کے اندر کمی بیشی کا قول کرے ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کی جو بنیادی اصول کی کتاب ہے اصول کافی، گو کہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیتے ہیں۔ اصول کافی کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات بینات ہیں وہ 17,000 ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیاستہ کی روایات سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، یا ہم اس کو راجح قرار نہیں دیتے، اس کو مرجوع سمجھتے ہیں، یا اس کو ہم ضعیف کہتے ہیں، اشد درجے کی ضعیف کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری بھی یہ اصول کی جو بنیادی 4 کتابیں ان کے اندر ضعیف اور موضوع روایات موجود ہیں، تو وہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں 17,000 والی روایت کی، یہ جو اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ قرآن پاک کی 17,000 آیات ہیں۔ تو بہرحال شیعہ مفسر نے تفسیر نمونہ کے اندر اس بات کو مانا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ مکمل قرآن ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے سورہ نساء شریف کا۔ اب انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی نشست کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔